بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم۔ چونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں شہادت کے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ یکم محرم میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور 10 محرم میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمے دیگر ساتھیوں کے میدان کربلا میں شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح اور بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ تو یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں جو انسان کے لیے دکھ کا باعث ہوتے ہیں، پریشانی کا باعث ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی دنیاوی بڑے بڑے نقصانات آ جاتے ہیں، کبھی عزیز رشتہ داروں کی جدائی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ سورۃ البقرہ ہے، اور دوسرا پارہ ہے، اور تیسرا رکوع ہے۔ اللہ رب الجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، جب کوئی ایسی حالت ہو جائے، تکلیف دہ ہو جائے جو آگے اللہ بیان کرتا ہے، تو پھر تم 2 کام کرو۔ ایک، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ یعنی یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اسی طرح نماز پڑھو۔ فرض نماز تو ویسے ہی پڑھنے ہوتے ہیں، لیکن ان مشکلات کو جھیلنے کے لیے، ان صدمات کو برداشت کرنے کے لیے مزید نمازیں پڑھنی چاہیے، یعنی نفلیں وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں خود کو حرام اور ناجائز کاموں سے روکنا، اور اللہ نے جو حکم دیے ان پر چلنا، اس کو کہتے ہیں صبر، برداشت کرنا۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگو جو اللہ کے رستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مت کہو کہ یہ مر گئے ہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کا جنازہ پڑھتے ہیں، ہم ان کو دفناتے ہیں، وہ دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ اگر زندہ ہوتے ہمیں نظر آ جاتے، یہاں دنیا میں آ جاتے، اور جو ہے تو ان کی ملکیت دوسروں کے پاس چلی جاتی ہے، وہ کیسے زندہ ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی سمجھ نہیں ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دین کے لیے قتل کیے جاتے ہیں، وہ ان کو مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہیں۔ ہاں، تمہاری عقل اور سوچ سمجھ کم ہے، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھتے ہو۔ ویسے تو مرنے کے بعد برزخ میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر انسان زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ شہید کو جو اللہ نے زندہ کہا ہے، اس کو خصوصی زندگی عطا فرمائی جائے گی جو برزخی زندگی سے کچھ الگ تھلگ ہے۔ آگے پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے لوگوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی کسی چیز کا خوف دلا کر، کبھی فاقے دلا کر یعنی تنگ دستی اور بھوک دلا کر، کبھی تمہارے اموال میں نقصان دلا کر، جو تمہارا پیسہ ہے، ملکیت ہے، مال ہے، فصل ہے، اس میں نقصان دلا کر،
والانفس، کبھی تمہیں جانی نقصان دے کر ہم آزمائیں گے تمہیں، اور والثمرات، کبھی تمہیں پھل فروٹ جو ہیں، اناج ہے، ان کا نقصان دے کر تمہیں آزمایا جائے گا۔ اب اس آزمائش میں یعنی کسی چیز کا خوف ہو، جیسے پچھلے سالوں میں دنیا کو کرونا کا خوف دیا گیا، ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فیس بک، یوٹیوب، ہر چینل، ہر چیز پر کرونا جو ہے تو کیا شور لگ گیا تھا، لوگوں کو ڈرایا جا رہا تھا، اور جو ہے تو جو اسپتالوں میں مر رہے تھے، سب کا کیس کرونا پر اکثر لوگ لگا رہے تھے۔ تو اس طرح کے خوف بھی ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں خوف دلا کر آزمائیں گے، یا دشمن کا خوف ہو، اور کبھی تنگ دستی دے کر تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہارے مالی نقصان دے کر آزمائیں گے، کبھی جانی نقصان، یعنی باپ اس دنیا سے چلا جائے، بھائی چلا جائے، بیٹا چلا جائے، بیٹی چلی جائے، بیوی چلی جائے، کوئی عزیز رشتہ دار چلا جائے، تو اس طرح جو ہے تو تمہیں مالی اور جانی نقصان دے کر ہم آزمائیں گے، اور تمہارے جو میوات اور باغات ہیں ان کو نقصان دے کر بھی آزمایا جائے گا۔ ان تمام نقصانات پر کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ نے جو شروع آیت میں نے پڑھا ہے کہ 2 کام کرو، صبر کرو اور نماز پڑھو، اس سے تم مدد حاصل کرو، اس سے تمہارا دل بن جائے گا، تمہاری مدد ہو جائے گی۔ وبشر الصابرین، پہلے کہا تھا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہی ہیں جب انہیں کوئی مصیبت اور مشکل پہنچ دی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور ہم بھی اللہ کی طرف جائیں گے، یعنی بھائی گیا تو ہم بھی اللہ کی طرف جائیں گے، یہ مال کا نقصان ہوا اللہ نے دیا، ہم بھی اللہ کی طرف جائیں گے۔ تو ایسے لوگ جو مصیبت اور مشکلات پر یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی لیے کسی کے مرنے کی جب اطلاع پہنچتی ہے تو لوگ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم بھی اللہ کی طرف جائیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ان پر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ تو اس طرح ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے انسان میں تمہیں آزماؤں گا، تکلیفیں دوں گا، ان آزمائشوں اور تکلیفوں پر تم نماز پڑھو اور صبر کرو، اسی میں کامیابی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر اسی میں تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور اسی میں تمہارے لیے کامیابی اور ہدایت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔